معراج کے معجزے میں بھی یہی ایک فلسفہ ہے۔ عربوں کے نزدیک میں تھوڑا سی ان کی بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کر دوں کہ لفظ سبحان سے یہ شروع کیوں کیا گیا۔ عرب کہتے تھے کہ جیسے ہمارے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کے پاس طاقت تو ہوتی، لیکن بادشاہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ بادشاہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ ایک بات وہ جو کہتے تھے، اور یہ انہوں نے یونان کے فلاسفہ سے بات لی ہوئی تھی، افلاطون سے، کہ ساری دنیا کی طاقت اکٹھی کر لیں تو گزرا ہوا وقت کا 1 سیکنڈ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی بادشاہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو جو وقت گزر جاتا ہے نا، اس وقت کو کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، بہت سی ان کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بادشاہوں کی کس کس طاقت کا انکار کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اللہ بھی ایک بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ سارے کام تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ لفظ سبحان نے اصل میں ان کی اس بات کا جواب دیا تھا کہ جو بادشاہوں کا تصور تمہارے دماغ میں ہے، محمد کا بادشاہ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور ایک اس نظریے میں ایک اور بھی جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وقت کو واپس خالق لا سکتا ہے، مخلوق نہیں لا سکتا۔ ہاں، اس فلسفے میں یہ بھی ایک بات تھی۔ اسی لیے جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹایا تھا تو انہوں نے سجدے کی اجازت مانگی تھی، کیونکہ ان کے ہاں یہ بات پختہ تھی کہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پہ چونکہ 2 چیزیں ہیں نا انسان کے پاس، ٹائم اینڈ سپیس، زمان ہے یا مکان ہے، تو نہ زمان کی اہمیت ہے نہ مکان کی اہمیت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اہمیت تو ہوتی ہے اللہ کی تجلیات کی کہ کسی وقت میں وہ اپنی تجلی کا ظہور فرمائے یا کسی مکان میں اپنی تجلی کا ظہور فرمائے۔ کئی دفعہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا، دیکھو جی اللہ نے فلاں کو اتنا دیا اور ہمیں کم دیا، اللہ کے عدل پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے سب کو ایک جیسے دیے، ہم نے عدل کیا ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس کی، سائنس کی بھی ساری بحث ٹائم اینڈ سپیس کی ہے۔ تو اللہ کے اس عدل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے 24 گھنٹے میرے ہیں ویسے ہی راشد صاحب کے ہیں، ویسے ہی پروفیسر صاحب کے ہیں، ویسے ہی آپ کے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس وقت کو روشن بناتے ہیں یا سیاہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے جو اپنی فرصت کو برباد کرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں سرکار مولا علی کا جملہ ہے، جس نے اپنی فرصت برباد کر دی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دی۔ تو وہ جو ایک خدا کا تصور ان کے ہاں ایک بادشاہ کا تصور تھا، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ جو بادشاہ ہے وہاں تم کسی بھی کمزوری کی نسبت نہیں کر سکتے۔
یہ تمہارے بادشاہ ہیں جو کچھ کام کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے جو ہر کام کر سکتا ہے، اور اس کی طاقت سبحان کے متعلق شاید میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے یہ عرض کیا ہو کہ یہ جو عقائد کی کتابیں ہیں نا ہماری، سبحان اللہ کا یہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے کہ جب آپ لفظ سبحان کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اللہ کا کیا تصور آتا ہے؟